لوگ گھبرا جاتے ہیں. آج ہم نے دعا تو کی آپ کے کہنے کی وجہ سے, لیکن ملتا کچھ ہے نہیں, پتہ نہیں میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں. یہ جملہ کبھی نہ کہیں, نا امیدی کا ہے. کبھی کبھار کچھ لوگ ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں دعا کی درخواست ہر مومن سے کرنا تو چاہیے, آپ میرے لیے دعا کریں اور آپ ہم سے کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں, یہ مومنوں کا شیوا ہے, دستور ہے. لیکن یہ کہنا میری نہیں قبول ہوتی آپ کی قبول ہوتی ہے, تم مایوس ہو اپنے رب سے. اللہ عز و جل کے قبول کرنے پر تمہارا یقین نہیں رہ گیا, یہ مایوسی کفر تک لے جاتی, بندے کو کافر بنا دیتی. کبھی یہ نہ کہنا, اس لیے کہ اللہ عز و جل ہر بندے کی سنتا ہے, ہر بندے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا ایک بار, اے رب تیرے پکارنے والے بندوں میں ہر طرح کے بندے ہوتے ہیں, گنہگار بھی ہوتے ہیں, نیکوکار بھی ہوتے ہیں, جب وہ تجھے پکارتے ہیں تو تو انہیں جواب کیسے دیتا ہے؟ سنو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ مجھے پکارنے والے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے بھی. جب نیک لوگ مجھے پکارتے ہیں ربنا کہہ کر یا ربی کہتے ہیں تو میں ان کے جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی, اے بندے بول میں تیرے لیے حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. موسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے. ایک نیک بندہ جب رب کو پکارتا ہے تو رب کی طرف سے جواب آتا ہے لبیک یا عبدی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ جب گناہوں میں مصروف, گناہ ترک کر کے بندہ آتا ہے, ایک گنہگار مجھے پکارتا ہے یا ربی, تو میں اس کے جواب میں 70 بار لبیک یا عبدی کہتا ہوں, 70 بار کہتا ہوں اے بندے بول میں حاضر ہوں, اے بندے بول میں حاضر ہوں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا ہے رب ذوالجلال ایسا کیوں؟ نیک بندہ جب پکارتا ہے ایک ہی بار تو جواب دیتا ہے, اور گنہگار جب پکارتا ہے 70 بار تو جواب دیتا ہے. اللہ کے اس کرم پر قربان جاؤ میرے عزیزو, دعا سے تم نہ بھاگو, بے نیاز نہ ہو. اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ نیک جب مانگتا ہے تو اسے یہ بھروسہ ہوتا ہے میرے پاس نمازیں ہیں, زکوٰۃ ہے, حج ہے, جو کچھ بھی ہے, ان اعمال کے بھروسے پر وہ مجھ سے مانگتا ہے. اور جب ایک گنہگار مانگتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا, صرف مجھ پر یقین کر کے مانگ, اس کا صرف مجھ پر بھروسہ ہوتا ہے, اس لیے میں اس کے جواب میں 70 بار کہتا ہوں لبیک یا عبدی. کون کہتا ہے کہ وہ اللہ نہیں سنتا, اور جو یہ کہتا ہے وہ کافر ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اللہ عز و جل ہر ایک کی مصیبتوں کی خبر لیتا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اللہ تمہارے کیے ہوئے کاموں سے بھی غافل نہیں اور تمہاری باتوں کو بھی سنتا ہے. اِنَّكَ لَسَمِيعُ الدُّعَاء, یہ بھی کہا گیا ہے قرآن, اے اللہ تو دعاؤں کو ضرور ضرور سننے والا ہے. اب سنیے, ہم میں سے جو لوگ یہ کہتے ہیں ہماری قبول ہوتی ہے یا نہیں پتہ نہیں, ان لوگوں کے لیے بہت بہتر روایت حدیث پاک میں, دعا تو کرتے رہے, دعا کرتے رہے, ملا نہیں, بچے مانگتے رہ گئے, زندگی میں ایک بیٹا بھی نہیں ہوا, کوئی بات نہیں. مومن کے لیے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے رائے گاں اور ضائع ہونے والی چیز رکھا ہی نہیں. قیامت کے دن اس بندے کو رب تعالیٰ بلائے گا, اور بلا کر نیکیوں کا ایک ڈھیر ہوگا جو پہاڑ کی طرح ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تجھے نیکیوں کی ضرورت ہے؟ کہا ہاں مولا, چند نیکیاں بھی ملے تو میری بخشش ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے حکم فرماتا ہے اسے لے جاؤ اس پہاڑ بھری نیکیوں کی طرف, یہ سب اس کی ہیں. وہ بندے کو فرشتے دکھاتے ہیں یہ سب نیکیاں تیری ہیں, پہاڑ کے برابر. کہتا اتنی نیکیاں تو مجھ سے ہوئی نہیں تھی, یہ کس عوض میں دی جا رہی ہیں مجھے, یہ کس چیز کا انعام ہے؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے اے بندے یہ انعام نہیں, دنیا میں تو مجھ سے مانگا کرتا تھا, میں نے دنیا میں تجھے نہیں دیا. تیری وہ ساری دعائیں میں نے آخرت کے لیے سنبھال رکھی, آخرت میں تجھے دینے کے لیے رکھا تھا. اب وہ سب اتنی ہو گئی کہ آج تیری بخشش کا ذریعہ بن گئی. وہ بندہ اس وقت پکار کر کہتا, حدیث میں میرے آقا فرماتے اے رب کائنات کاش تو میری دنیا میں کوئی دعا نہیں قبول کرتا, سب آخرت کے لیے رکھتا, تو آج میں میری نیکیاں اوروں کو بانٹ بھی رہا ہوں. جو گھبراتے مایوس ہو کر دعاؤں کو ترک کر دیتے ہیں, دعا سے کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھو دعائیں سنی جاتی ہیں, یا اور بات ہے کہ کچھ کو یہاں دے دیا جاتا ہے اور کچھ کو آخرت کے لیے رکھ دیا جاتا ہے. اب سنیے, مانگنے والا الگ الگ انداز میں مانگتا ہے, کوئی گڑ گڑا کر, کوئی رو کر, کوئی بے توجہی کے ساتھ, جیسے بھی. کچھ کو بہت جلدی ملا اور کچھ کو برسوں تک نہیں ملا. فرشتے کچھ لوگوں کے مانگنے پر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں. ہم جب دعا کرتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوئی اور وسیلہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا, بلکہ وہ ملائکہ جو ہماری دعاؤں کو اللہ تک پہنچاتے ہیں وہ سفارش کرتے ہیں اے رب وہ بندہ کب سے رو رہا ہے, کب سے تجھ سے مانگ رہا ہے, اسے تو عطا کر دے. فرشتے سفارش کرتے ہیں حدیث پاک میں. تب جانتے ہو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتا ہے؟
ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں میں بہت اچھی طرح سے دیکھ رہا ہوں بہت دنوں سے وہ روتا ہے اور مانگتا ہے، اے ملائکہ میں اس کو اس لیے نہیں دیتا کہ اس کا مانگنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں اسے ابھی دے دوں تو وہ مانگنا بند کر دے، وہ جب تک مانگتا رہے مجھے اچھا لگتا ہے، اس کا مانگنا مجھے پسند ہے۔ بندوں کے مانگنے کو بھی اللہ پسند کرتا ہے، دعائیں بھی رب تعالیٰ کو پسند ہو، مانگنے سے اس طرح سے بے نیازی نہ دکھاؤ کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں رہ گیا۔ یہ تعلق باللہ سب سے زیادہ دعا سے حاصل ہوتا ہے، اللہ سے جو سب سے بڑا گہرا تعلق قائم کرتے ہیں وہ دعاؤں سے حاصل کرتے ہیں۔ کیا آپ نے تاریخ میں وہ ساری چیزیں نہیں سنی؟ بڑے بڑے گنہگار رہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ حکم فرمایا تھا کہ اے موسیٰ اگر یہ بندہ تمہارے مجمع میں رہے گا تو عذاب آ جائے گا، اس کو موسیٰ علیہ السلام نے نکال دیا، قوم سے نکالا اور پہاڑ کی ایک چوٹی پر جا کر وہ رونے لگا، سب لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اب روتے روتے وہ بھی پکارتا ہے اے مولا تو نے تو فرمایا مصیبت زدہ لوگوں کی آواز کو تو سنتا ہے، تجھ سے زیادہ کون میری آواز کو سننے والا ہے اور مجھ سے زیادہ مصیبت میں کون؟ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو اس کے بھائی بہن بنا کر یعنی شکلیں دے کر کے بھیجا اور وہ اس کی تیمارداری کرتے رہے، انتقال بھی ہو، تب پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اے موسیٰ جاؤ فلاں پہاڑ پر میرے ایک محبوب بندے کا انتقال ہوا، اس کا جنازہ اٹھاؤ، آ کر کے دیکھتے موسیٰ علیہ السلام تو یہ وہی تھا جس کو چند دنوں پہلے گناہوں کی وجہ سے شہر سے نکالا گیا تھا۔ رب تعالیٰ سے آپ نے پوچھا کہ یہ محبوب کیسے ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ وہ خطا کار سیاکار تھا لیکن جب وہ گڑ گڑا کر مجھ سے مانگنے لگا تو میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر۔ مانگنے کا یہ بھی نتیجہ ہے، یہ بھی ریزلٹ ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کسی بھی ایسے لمحے کو آنے نہ دیں جس میں یہ احساس ہوتا ہو کہ ہم کو رب کی ضرورت نہیں۔ ہمارے دن رات ہماری صبح و شام اللہ کے حضور دعا کرتے ہی گزرے، دعا کرتے ہی گزرے۔ آپ کو پتا ہے ہمارے اسلام میں کتنی دعائیں ہماری زندگی میں شامل کر دی گئی؟ سب سے زیادہ اگر یوزفل کوئی ورڈ ہمارے پاس ہے تو السلام علیکم۔ ہم ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ یہ دعا ہے، ہم اپنے بھائی کے لیے کہتے ہیں اللہ کی سلامتی ہو تجھ پر۔ دعا سے ہمیں دور نہیں رکھا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب تک دعا کرتا رہتا ہے وہ بندہ رہتا ہے، اور جس دن وہ دعا چھوڑ دیا متکبر غرور اور گھمنڈی خدا بننے کی کوشش کر رہا ہوتا، اب اسے کسی چیز کی حاجت نہیں رہ گئی، مانگنا چھوڑ دیا، بے نیاز ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی سارے کمالات ہونے کے باوجود بھی مانگتے ہی رہے، مانگتے ہی رہے، رب ذوالجلال سے مانگتے ہی رہے۔ ہاں ایک بات طے ہے کہ جو اس سے مانگتا رہا اللہ پوری دنیا سے اسے بے نیاز کر کے رکھتا ہے۔ اسی لیے تو ہمیں سورہ فاتحہ میں اس نے کیا سکھایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ اور دعا جو بندہ کثرت سے رب ذوالجلال کے حضور کرتا ہے اس کی پوزیشن اللہ ایسی بناتا ہے کہ اس کا ہاتھ پھر کسی کے سامنے نہیں پھیلنے دیتا۔ یہ اور بات ہے کہ پوری کائنات اس سے بھیک مانگتی ہے لیکن وہ کسی سے نہیں مانگتا۔ اولیاء کاملین کی زندگی یہی تو نمونہ ہے۔ سرکار غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ لاکھوں کا مجمع آج بھی مانگنے کے لیے پہنچتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خواجہ ہند اپنی پوری زندگی رب سے مانگتے رہے، اللہ نے ان کو کائنات کی اشیاء سے بے نیاز رکھا اور کبھی کسی کے سامنے مانگنے والا نہیں بنایا۔ آج میرے عزیزوں دعا سے بیزاری اختیار نہ کرو۔ میں ان لوگوں کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں جو بے نیازی دکھاتے ہیں یا اپنے وقت کے کم ہونے کی شکایت کرتے ہیں، کیا تمہارے پاس اتنا بھی وقت نہیں رہ گیا دعا کے لیے کہ دو جملے رب ذوالجلال کے حضور کہہ کر کے جائے اے اللہ میں زندگی بھر تیرا محتاج ہوں اور محتاج ہی رکھ، ہمیشہ تو اپنا محتاج رکھ۔ یہ دعا بھی اتنی کمال کی ہے کہ اللہ کے حضور یہ بھی مت کہنا کہ اللہ مجھے کبھی محتاج نہ بنا، نہیں، محتاج رکھ فقط تیرا، دوسروں کا نہیں۔ اتنا تو کہہ کر کے جا سکتے ہو۔ اور کس کو آج یقین ہے اپنے آخری وقت کا، مرنے کا؟ کس کو آج یقین ہے کہ میں اچھے سے مر کر چلا جاؤں گا؟ کسی کو نہیں معلوم، کسی کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے۔ ایمان پر موت ہوگی، اسلام پر موت ہوگی، نیکیوں پر وفات آئے گی۔ جب نہیں معلوم تو اس سے مانگتے رہو، جڑے رہو۔ اے اللہ آج میں نیک تو ہوں، عبادت تو کر رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں میرا آخری وقت کیسا آنے والا ہے۔ اے اللہ تیرے حضور میں مانگتا ہوں میرا آخری وقت صحیح سلامتی سے گزارتے، ایمان کی حالت پر اٹھا لے۔ کتنی دعائیں ہیں
یہ ساری دعائیں ہمیں اسلام نے تلقین کی صرف اس لیے کہ بندہ بندہ بن کر کے رہے، رب کے ساتھ جڑا رہے، اور جو مانگنے سے کتراتے ہیں اور بھاگتے ہیں ان کی زندگی میں غرور بھر جاتا ہے، تکبر بھر جاتا ہے، گھمنڈ بھر جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے مسجد میں مانگنے سے شرم آئی، اللہ نے انہیں ہر ایک کی جوتیوں کے سامنے جھکنے پر مجبور، وہ پھر دنیا والوں کو خوشامد کرتے رہ گئے اور چاپلوسی میں پوری زندگی گزر گئی، سیٹھوں کی چاپلوسی میں، مالداروں کی چاپلوسی میں، نیتاؤں کے جوتے اٹھانے میں، اور اسی دنیا داری میں وہ مجبور ہی رہ گئے، محتاج ہی رہ گئے۔ وہ کتنی پیاری زندگی شان بے نیازی کی ہے کہ مولا کے حضور مانگنے والا ہمیں بندہ بنائے، اس لیے کہ یہ مانگنا ہزار مانگنے سے بہتر ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ مولا ہمیں پوری زندگی اپنا محتاج بنائے رکھے۔ اے رب ذوالجلال ہم سب کو دعا میں شامل اور کامل بنا دے۔ خلاق کائنات آج ہم اعتراف کرتے ہیں مولا ہم کسی بھی عمل میں بڑے نہیں ہو سکے، ہم کسی بھی عمل میں کامل نہیں ہو سکے۔ قدیر و جبار خدا ہماری زندگی میں ایسا کوئی لمحہ نہ لا جس میں ہم تجھ سے دور ہو جائیں یا تیری حفاظت سے نکل جائیں۔ اے رب ذوالجلال ہم سب کو مرتے دم تک تو اپنی بارگاہ میں مانگنے والا بندہ بنا، قیامت کے دن مولا ہم اپنی دعاؤں کا نتیجہ دیکھ سکیں۔ اے قدیر و جبار خدا آج تیرے دربار میں ہم یہ بھی ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں مانگنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا تیرا کام ہے۔ اگر دنیا میں دے تو تیرا فضل ہے اور نہ دے تو تیرا عدل ہے، مگر یہ یقین ہے مولا جو کچھ بھی ہم نے مانگا وہ تو قیامت کے دن ضرور ہمیں لوٹائے گا۔ 3 نبیوں کا ذکر ایسا ہے کہ جنہوں نے جیسے ہی پکارا اللہ نے فوراً ان کی دعا قبول کی۔ ایک ایوب علیہ السلام، تینوں کے جملے سن لیجئے، تینوں کے جملے۔ ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا تو سخت بیمار ہوئے تھے، انشاءاللہ وہ 23ویں پارے میں ان کا تفصیلی ذکر آئے گا۔ بہت سخت آزمائش میں مبتلا تھے، جسم پورا بیمار۔ اس وقت انہوں نے جب ان کی زبان کٹ گئی تھی تو یہ جملہ کہا تھا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اے مولا تکلیف تو مجھے پہنچی ہے لیکن تو ارحم الراحمین ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اس کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، ہم نے ایوب کی دعا سن لی اور جو انہیں تکلیف تھی فوراً اس کو ہم نے دور کر دی۔ یہ ایوب علیہ السلام کی سن لی، ادھر یونس علیہ السلام کی سن لی۔ یونس علیہ السلام کا جملہ کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے، بہت تیز دعائیں قبول ہوتی۔ تیسرے نبی کا ذکر ہے حضرت زکریہ علیہ السلام، اولاد نہیں تھی، بڑھاپا آ گیا تھا، تب انہوں نے یہ کہا تھا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے تنہا مت چھوڑ، مجھے اکیلا مت رکھ، تو بہترین، تو خیر الوارثین ہے، بہتر وارث دینے والا ہے، سب کا بہترین وارث تو ہی ہے۔ تو یہ دعا حضرت زکریہ علیہ السلام کی اللہ کو پسند آئی، اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، تو خیر الوارثین ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ، ہم نے زکریہ کی دعا سن لی اور فوراً ان کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا آتا ہے۔ 3 دعائیں میں نے آج آپ کو بتائی ہیں، ایک ایوب علیہ السلام کی، ایک یونس علیہ السلام کی، ایک زکریہ علیہ السلام۔ ایوب علیہ السلام نے بیماری میں دعا کی، یونس علیہ السلام نے اندھیریوں میں دعا کی، زکریہ علیہ السلام نے بے اولاد ہونے پر دعا کی۔ یہ تینوں معاملات ہماری زندگیوں میں آتے ہیں، کوئی بے اولاد ہے، کوئی پریشان حال ہے اور کوئی بیمار ہے۔ یہ 3 دعائیں یاد رکھیں، اللہ نے فوراً ان آیتوں کے بارے میں فرمایا، ان کی آیتوں کے بعد فرمایا، ہم نے فوراً قبول کیا ان کی باتوں کو، فوراً قبول کی۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی قبول کرنے والا ہے۔ اور ایک آیت اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمائی، مولا کریم فرماتا ہے کہ یہ سب نبیوں کے ذکر کے بعد یہ سورہ جہاں ختم ہونے کو آیا، آخر میں جہاں سورہ ختم ہونے کو آیا، اخیر سورہ میں رب تبارک و تعالیٰ آخری نبی کے بارے میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت جس کے ذریعے سے خوشیاں ملے، جس کے ذریعے سے مشکلات حل ہوں، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور کرے، وہ رحمت ہے۔ ماں بیٹے کے لیے رحمت ہے، باپ بیٹے کے لیے رحمت ہے، یہ سب رحمتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب کے لیے رحمت ہے، وہ سب کے لیے رحمت۔ حتیٰ کہ
آپ کو میں بتاؤں، زمین و آسمان اس بارے میں لڑائیاں کرتے ہیں، زمین اور آسمان۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنے نعت میں لکھا ہے، خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے، یعنی آسمان بہت اپنی ڈینگیں یعنی اپنی بڑائیاں بتا رہا تھا کہ مجھ میں چاند ہے، مجھ میں ستارے ہیں، مجھ میں سورج ہے، یہ سارے بڑی بڑے سٹارز آسمان اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو زمین نے ایک ہی تانا دیا تھا، ایک تانا دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک، یعنی آسمان کی پیٹھ جھک گئی اس تانے زمین سے، زمین کے اس تانے کو سن کر۔ خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ وہ سرور دو عالم ہے، وہ رتبہ ہے ہمارا۔ ہمارے اوپر تو چاند سورج سارے جس سے فیض پاتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ زمین میں ہے۔ میرے عزیزو، آپ کو میں بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملائکہ کے لیے رحمت ہیں کہ نہیں؟ میں آپ سے کچھ سوالات کر رہا ہوں۔ اور اللہ کے کئی عالم ہیں، عالم یعنی کئی دنیا ہیں، کئی جہاں ہیں، ہاں وہ ہر عالم کے لیے ہیں رحمت ہیں، وہ ملائکہ کے لیے رحمت ہیں، جنات کے لیے رحمت ہیں، نباتات کے لیے رحمت ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں سب کے لیے کیا ہے میرے مصطفیٰ؟ رحمت ہیں۔ شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے عزیزو، یہ قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کریم کے اس روئے زمین پر کہ آقا ہمارے درمیان، ورنہ وہ ملائے اعلیٰ میں رہتے، وہ فرشتوں کے درمیان رہتے، وہ جنتی حوروں کے درمیان رہتے، لیکن مولا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان میں رکھا۔ یہ حضور کی اپنی پسند تھی اپنی امت کے ساتھ رہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، قیامت کے دن کیا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پچھلی امتوں کے لیے رحمت نہیں ہوں گے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے ہر امتی کے لیے حضور رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے، سب کا حساب حضور کی شفاعت کے بعد ہونا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اگر کہیں نظر آئیں گے تو وہ اپنے امتیوں کے بیچ میں نظر آئیں، ہمارے درمیان نظر آئیں گے۔ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد ہوں گے۔ عزیزان گرامی وقار، اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ایک آیت میں پڑھتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ 11ویں پارے میں یہ آیت گزر چکی ہے، میں ترجمہ بتاتا ہوں اور کس کی طرف اشارہ ہے آپ خود سمجھ لیں گے، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ یہ آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اے محبوب آپ فرما دیں، آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، آپ فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل تمہیں ملے، لوگوں کو اللہ کا فضل ملے یا اللہ کی رحمت آئے تو خوب خوشیاں مناؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب اللہ کی رحمت تمہیں مل جائے تو خوب خوشیاں منائے۔ سنیو سمجھ گئے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جب تمہارے پاس اللہ کی رحمت آ جائے تو، اب ہر ایک کو بات پتہ ہے اللہ کی سب سے بڑی رحمت اس روئے زمین پر 12 ربیع الاول کو آئی۔ تو اب جو ہماری خوشیاں منانے کا طریقہ ہے وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں؟ قرآن کے مطابق اللہ نے فرمایا جب اللہ کی رحمت تمہارے پاس آئے تو خوشیاں مناؤ۔ اچھا، اور دوسری بات وسیلے کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بالکل، قرآن سے میں بتاتا ہوں، یہ بھی 11ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ یہ پچھلی امتیوں کی دعا اللہ فرما رہا ہے پہلے کہ ان لوگوں نے کہا اے رب ہمارے، اے ہمارے رب، ہم کو ظالم قوم کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنا، ظالم قوم کے ہاتھ ہمیں مت چھوڑ دے۔ ان کی دعائیں وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یہ دعا تھی پہلے والوں کی، لیکن قیامت تک آنے والا یہ دعا کر سکتا ہے، قیامت تک آنے والا یہ دعا کرے گا۔ کیا؟ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے ہمارے رب اپنے رحمت کے وسیلے سے، اپنی رحمت کے وسیلے سے ہم کو کافروں سے نجات دے، اپنی رحمت کے وسیلے۔ اور رحمت کون ہے؟ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، تیری رحمت کے صدقے، تیری رحمت کے وسیلے سے ہمیں کافروں سے نجات دے دے۔ قرآن میں خود اللہ نے سکھایا اور خود فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمة للعالمین۔ محبوب آپ تو پوری دنیا بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو رحمت کا وسیلہ لے کر دعا کرنا قرآن کا حکم ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، جو نہ سمجھ سکے وہ اس کی خام خیالی ہے، بد نصیبی ہے، لیکن الحمدللہ میرے مصطفیٰ اس روئے زمین کے لیے بھی رحمت ہیں اور قیامت کے دن کے لیے بھی ہمارے لیے رحمت۔ اللہ کریم میرے مصطفیٰ کی
عاشقوں کی جماعت میں زندہ رکھے اور ان کے سچے عاشقوں میں ہی ہماری موت عطا فرمائے۔ سورہ حج کا بھی تذکرہ آیا ہے کل کی سورہ میں، جیسے سورہ کہف سورہ طٰہٰ اور سورہ کہف وغیرہ جو ہم نے تلاوت کی تھی، اس میں بہت ساری چیزیں، کئی لوگوں نے ہم سے سوال کیا ذوالقرنین کون تھے، کیونکہ یہ سوال یہودیوں نے حضور سے کیا تھا، اور پھر دیگر کچھ چیزیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہاں مختصر سا وقت ہے، تھکے ہوئے لوگ ہیں، تراویح کافی 1.5 گھنٹے تک 2 گھنٹے تک پڑھتے ہیں، پھر میں آپ کو اتنی دیر تک پکاتا رہوں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مختصر انداز میں آپ کو جو اہم پیغامات ہیں وہ مل جائیں۔ پوری تفسیر سننا ہے تو پھر تفسیر آپ کو پڑھنا بھی چاہیے، میں پوری تفسیر تھوڑی نہ بیان کر رہا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہوگا ہم تفسیر کر رہے تھے، تقریباً 7 سال میں نے تفسیر کیا الحمدللہ، 7 سال میں صرف ہمارے 5 پارے ہوئے۔ قرآن کی تفسیر کے 5 پارے بھی میں نے پورے مکمل نہیں کیے، 5 پارے اخیر تک پہنچا تھا، جس کے لیے ہمیں 7 سال لگ گئے تھے، بلکہ اس سے زیادہ ہی لگ گئے تھے۔ تو آپ اندازہ کریں کیا میں یہ 30 دنوں کے اندر پورے قرآن کی تفسیر کر سکوں گا؟ بس پورے پارے کے اندر جو اہم پیغام ہوتا ہے، کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے، وہ عبرت کے لیے آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی پیغامات کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں انقلاب پیدا فرمائے۔